بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں آصف ریاض ہوں۔ بات کرتے ہیں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر۔ عوام کا غصہ، عوام کے گلے شکوے، عوام کی فرسٹریشن مزید شدت پکڑ رہی ہے۔ یہ کم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ، عوام اپنی پیاری فوج سے کیوں ناراض ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجوہات ہیں جن کے پیچھے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں؟ یہ وہ فوج اور یہ وہ عوام تھی جن کا آپس میں پیار تھا۔ پیار تو اب بھی ہے، لیکن گلے شکوے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کچھ عمل ایسے ہو گئے ہیں ان سے کہ لوگ بھول نہیں پا رہے، لوگ نہیں بھولنا پا رہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو درست کریں اور ہمارا پیار دوبارہ وہی ویسا ہی ہو جائے، یہ نفرت مزید نہ بڑھنے دیں۔ اور ان کا یہ رد عمل کیسے کم ہوگا؟ ہر انسان کو پتہ ہے، اس حکومت کو پتہ ہے، اور مقتدر حلقوں کو پتہ ہے کہ اس کا واحد حل کیا ہے۔ میں کچھ اہم اپڈیٹس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ عید کے دن آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنی نماز عید ادا کی نوجوانوں کے ساتھ کوٹلی میں۔ انہوں نے وہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا ان کے ساتھ، ان کو سپورٹ کیا، ان کو شاباشی دی، اور اس ریلیٹڈ ٹویٹ بھی کیا انہوں نے۔ لیکن ٹویٹ کا جو رزلٹ 9 اپریل کو نکلا وہی تھا، لوگوں کا غصہ کم نہیں ہوا۔ جو نارملی طور پہ ان کے جو ٹویٹس ہوتے تھے ان کے نیچے کمنٹ ہوتے تھے 2500، 3000، 5000، میکسیمم، منیمم 2000۔ لیکن 9 اپریل سے جب یہ امپورٹڈ حکومت کا جو رجیم چینج ہونے والا سین ہوا ہے، اس کے بعد عوام نے نیچے کمنٹ کیے، اور وہ جو نارملی 3-4000 کمنٹ ہوتے تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جو لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں اپنی پاک آرمی سے، جو محبت کی بیس پہ تھا، جو اپنے حق کی بیس پہ تھا، وہ کر رہے ہیں اور وہ کریں گے، کیونکہ ان کا حق ہے۔ وہ آپ پہ یقین کرتے ہیں اور آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس معاملے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹویٹس انہوں نے کیے، 2-3 ٹویٹس آئے تھے، تو 2-3 ٹویٹس میں عوامی رد عمل وہی تھا۔ یہ شدت پکڑ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کی بات جائز ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنا جائے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کیا جائے، وہ حل وہی ہے الیکشن کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے راتوں رات جو منڈیاں لگی، راتوں رات جو بولیاں لگی، ضمیر بکے، عدالتیں کھلیں، یہاں پہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی، ایک جو منرف اراکین تھے وہ بکے، جو حکومتیں تھیں ان بے بس نظر آ رہی تھی اس ٹائم، وہاں پہ وہ پاوریں کام کر رہی تھی، وہ طاقتور پاور کام کر رہی تھی، وہ ہلکے کام کر رہے تھے جن کا بس چل رہا تھا، حکومت بے بس تھی، اس کو جانا پڑا۔ تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، اس وجہ سے یہ رد عمل آ رہا ہے۔ تو یہ شدت پکڑ رہا ہے، اس سے نفرت میں نہ بدلیں۔ اسے نفرت میں بدلنے کے لیے یہ ٹائم بہت زیادہ آپ نے پہلے ہی لے لیا ہے۔ عوام ایسا نہ ہو کہ اپنے پیاروں سے نفرت کرنے لگ جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، ان کا مقابلہ اگر عمران خان سے کر رہے ہیں تو بالکل غلط ہے، کیونکہ عمران خان کا مقابلہ ان سے بنتا ہی نہیں۔ ہاں، عمران خان سے کوئی بہتر ہوتا تو شاید یہ چپ کر جاتے، اور یہ لوگ تو ڈیفینڈ کرنے والے تھے فوج کو، اور یہ تو پھر خود تنقید اور گلے شکوے پہ کیوں آ گئے؟ کیا ایسی غلطی ہوگی ان سے؟ کیونکہ پاک فوج، پاک آرمی تو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، عوام بھی یہ کہتی ہے کہ اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ یہ پاک فوج کی قربانیاں ہیں جسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت سی شہادتیں دی ہیں، بہت سی جانیں دی ہیں اس وطن کے لیے، اس عوام کے لیے۔ ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ہم ایسے بھول نہیں سکتے، نہ وہ لوگ بھول رہے ہیں، لیکن وہ ناراض ہیں، اور ناراضگی کی وجہ پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہوئی ہے۔ جو غلطی ہوئی ہے اسے سدھاریں، کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت، یہ چیزیں ایسی چینج نہیں ہو سکتی تھیں، یہ ہاتھ تھا اس میں، کیونکہ ایسے طاقتور ہاتھ کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں خود کو
کسی بھی جھوٹی چیزوں میں، جھوٹی تسلیوں میں رکھے تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں سچ تسلیم کرنا چاہیے، ہم سے جو غلطی ہوئی اسے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اس علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ تو 5th جنریشن وار کے ویریئر تھے آپ کے، انہوں نے آپ کو ہر جگہ ڈیفینڈ کیا، چاہے وہ پی ٹی ایم تھی، پشتون تحفظ فورس تھی، جب اس کے اٹھنے والی آواز جو فوج کے خلاف تھی تو انہوں نے اس کو دبایا، یہ آپ کی عوام تھی جس نے دبایا۔ بھارت سے اٹھنے والی آواز کو دبایا، پی ڈی ایم کی طرف سے جو آوازیں اٹھی، نون لیگ کی طرف سے جو آوازیں اٹھی فوج کے خلاف ان کو دبایا، افغانستان کے جو پروپیگنڈے انہوں نے کیے فوج کے خلاف اس کو دبایا۔ یہ تو آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ تھے، یہ اچانک کیسے تنقید پر اتر آئے؟ یہ کیا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ یہ لوگ آپ سے پیار کرتے کرتے تنقید گلے شکوے پہ آ گئے؟ نفرت نہیں کرتے، یہ نفرت نہیں کریں گے، یہ صرف ناراض ہیں آپ سے، اور ان کی ناراضگی بجا ہے، ان کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، اور ناراضگی کا واحد حل الیکشن ہے۔ ایک صاف ستھرا الیکشن ہو، عوام اپنے نمائندے کو چن کر دوبارہ لائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا منتخب وزیر اعظم راتوں رات کیسے اکثریت کے ساتھ جو آیا تھا کیسے چینج ہوا 2 ہفتوں میں۔ اوپر اس کے علاوہ جو فاکس نیوز سے ڈاکٹر ربیکا نے اپنا بیانیہ دیا، اس حوالے سے لوگوں نے اور شدت پکڑی، فرسٹریشن زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ ہے حل الیکشن۔ جیسے کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ عمران خان صاحب کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، سابق وزیر اعظم کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بنتا، کوئی اور ہوتا تو یہ چپ بھی کر جاتے۔ اور بات اب کرتے ہیں کہ جو اختیار ہیں ان کے پاس، یہ اس اختیار کو استعمال کریں اور پاک اور صاف الیکشن کروائیں۔ گورنر پنجاب نے بھی ایک درخواست، ایک اپلیکیشن، ایک خط بھیجا ہے، گورنر جو ہمارے پی ٹی آئی کے ایک ہیں پنجاب کے، انہوں نے ایک خط بھیجا ہے آرمی چیف کو کہ وہ نوٹس لیں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہاں پہ ہوا، جیسے الیکشن ہوئے، جیسے ووٹنگ ہوئی، جیسے حلف برداری ہوئی، یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس چیز کا آپ نوٹس لیں، یہاں پر آ کے دیکھیں۔ اور لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں تو شیخ رشید صاحب کا بیانیہ میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ خونی لانگ مارچ ہوگا، مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر بحث کریں اور ٹائم سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ خانہ جنگی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپس میں لڑیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ 5th جنریشن وار آپس میں نفرتوں میں بدل جائے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو لوگ ڈیفینڈ کرنے والے تھے اپنے اداروں کو، یہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دے، کیونکہ دشمن عناصر جو ہیں ہمارے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام اور فوج میں ایک دراڑ پیدا ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک ان کا تعلق ہے محبت اور پیار کا، یہ اس میں دراڑ آئے اور عوام علیحدہ ہو جائے فوج سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ایک فورس، ایک آرمی کو جب آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس ملک کا کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے صرف ناراض ہیں، یہ آپ سے نفرت نہیں کرتے، یہ اب بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ خاموش ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں۔ اس کا یہی ایک حل ہے کہ الیکشن اور جلد الیکشن۔ اور ساتھ بات کرتے ہیں کہ جب یہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون فوج کے حق میں کوئی ٹویٹ کرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ لوگ تو وہ تھے نا جو ماضی میں آپ کے خلاف پوسٹیں لگایا کرتے تھے، فوج کے خلاف پوسٹیں لگایا کرتے تھے، تب تو یہی لوگ، یہی آپ کی عام عوام ڈیفینڈ کرتی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیفینڈ کر کے ان کا منہ توڑ جواب دیتی، لیکن اب جب یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں ایک اچھی پوسٹ لگا کے تو ان کا غصہ ہے، ان کے جو گلے شکوے ہیں ان کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ اقدام کریں گے تو یہ لوگ بولیں گے، اور ان کے خلاف بولنے سے جو اثر ہوگا وہ پی ٹی آئی جماعت پہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے یہ تو پاک فوج کے خلاف بولیں گے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ایک ہی حل ہے الیکشن کے علاوہ اور کوئی
چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں چاہیے، ہمیں عوام کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، نہ ہی لے کر بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پہ لڑائی اور جنگ ہو، جہاں پہ نفرتیں ہوں۔ اداروں کے ساتھ لڑائی کرنا بیوقوفی ہے، اور عوام جو کہہ رہی ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ ولاگ اس لیے ضروری تھا، حالانکہ میں یہ بہت پرسکون انداز سے ولاگ کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کو سمجھ آ جائے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو مذاق ہوا ہے اسے واپس لے کر آئیں۔ جو مذاق کیا گیا ہے، جو جیسے ایک چوروں کو بٹھایا گیا اوپر، ان لوگوں کو جس میں سے 75% نیب زدہ ہیں، وہ کیس زدہ ہیں، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، منوں ٹنوں اربوں کے پتہ نہیں کیا کچھ کن کن چیزوں کے کیس چل رہے ہیں۔ یہ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلے کیسے ہو گئے ہیں، لیکن اگر مداخلت اور رجیم چینج ہوئی ہے تو اس میں بھی مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر ثابت کریں کہ کیا ہوا اور کیا کرنا ہے، اس کا جواب دیں۔ جو لوگ بری نظر رکھ رہے ہیں پاکستان پہ، ان کو جواب دیں۔ یہ حکومت نہیں بننی چاہیے تھی ایسے، جن کے اوپر اربوں کے کیسز ہیں، جن کے اوپر مختلف ہر وزارت، جتنی بھی وزارتیں ہیں، تمام وزارت والوں کے اوپر کیسز ہیں۔ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ اس کے اوپر کیسز ہیں، جو وزیر اعظم ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں، باپ بیٹے کے اوپر کیسز ہیں، ان کے چپڑاسیوں کے اوپر کیسز ہیں۔ ہم نے پاکستان کن لوگوں کے ہاتھ میں تھمایا؟ یہ سوچنا چاہیے، اور یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ کبھی بھی عوام نہیں یہ سوچے گی، اور نہ یہ سوچنے والی ہے، اور نہ یہ بیٹھنے والی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں یہ پرانے 70 سالہ چہرے دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے تو بڑی مشکل سے ایک نڈر وزیر اعظم بٹھایا تھا۔ بے شک میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا، میں عوام کی آواز بتا رہا ہوں کہ عوام نے ایک نمائندہ چنا تھا جو کہ ان سے الگ تھا، جو کہ ان سے مختلف تھا، جو کہ گھر جاتے ہوئے صرف ایک ڈائری لے کر گیا تھا، اور وہ ڈائری لے کر چلا، نہ کوئی سامان شفٹ ہوئے، نہ کوئی دن لگے یہاں سے سامان اور گھر شفٹ کرنے میں۔ ایسا وزیر اعظم جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا کہا، ایسا وزیر اعظم جس نے کہا کہ ہم جھکیں گے نہیں، اور اس نے روس کے ساتھ مل کے معاہدے کیے کہ عوام کو ریلیف ملے، چائنا سے دوستی کے تعلقات بڑھائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے۔ اس نے گو یوکرین گو کا نعرہ لگایا، اس نے امریکہ کے خلاف، امریکہ کو کہا کہ ہم ہوائی اڈے نہیں دیں گے، ہماری جانیں فری نہیں ہیں، ہماری جانیں اتنی فری نہیں ہیں کہ وہ آپ کے لڑائیوں میں ہماری جانیں شہید ہو جائیں، ہمارے فوجی جوان جائیں اور آپ کی لڑائیوں میں حصہ لیں، نہیں، ہم آپ کو اڈے بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو اپنے شہید ہونے کے لیے نوجوان بھی نہیں دیں گے۔ اس نے صاف انکار کیا کہ یہ خون سستا نہیں ہے، یہ خون غلامی کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے سچے ہو، تم کہاں بھولے بیٹھے ہو، یہاں تو ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے پھر 2 ہفتوں میں ثابت کر کے آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے ایسے کیا۔ ڈاکٹر ربیکہ نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا، یہ میں آپ کو شو میری بیک سکرین پہ ہو رہا ہوگا، اس نے کہا جو میں نے الفاظ بولے میں اس پہ قائم ہوں، میں بالکل قائم ہوں۔ اور اس نے پھر کچھ اینڈ پہ ہمارے صحافیوں کے بارے میں بھی کہا، وہ آپ لائن خود ہی پڑھ لیجئے گا، میں نہیں کہنا چاہتا۔ ہم نے پاکستان کا امیج کیسا کر دیا، اقتدار کے چکروں میں، طاقت کے چکروں میں، VVIP پروٹوکول کے چکروں میں ہمیں نشہ چڑھا ہوا ہے۔ ہمیں عوام تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان نے 14 بڑے جلسوں کا اعلان کیا، جو کہ میرے خیال سے 6 مئی سے سٹارٹ ہو رہے ہوں گے، 20 مئی تک جائیں گے۔ ان میں سے لاہور میں لائرز جو فرم ہے ان کے ساتھ بھی ان کے جلسے ہیں، میاں والی ہے، اسلام آباد ہے،
اس کے علاوہ اور بھی کچھ سٹیز میں ہے، اور جو ہماری یورپی یونین ہے جس میں یو ایس اے اور لندن اور کچھ اور بھی سٹیز آ رہے ہیں، وہاں پہ آن لائن جہاں سے یہاں پہ یہ ویڈیوز کے ذریعے خطاب کریں گے بیک وقت. یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہوگا کہ ایک لیڈر ایک وقت میں پاکستان میں بیٹھ کے باہر کے کسی ملک کے شہروں کے اندر سکرین کے ذریعے خطاب کر رہا ہوگا اور عوام سن رہی ہوگی. یہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوگا. اور یہ بھی ملکی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ایک ساتھ دن بدن 14 جلسے ہوں گے، اور یہ کوئی عام لیڈر نہیں کر سکتا. جسے عوام پر اعتماد ہو وہی کر سکتا ہے. اور اس کا رزلٹ، لانگ مارچ کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ برا ہوگا اگر عوام نہ رکی تو. اگر یہ فرسٹریشن، اگر یہ غصہ، یہ گلے شکوے شدت پکڑ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچنا چاہیے عوام کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے. اپنے مفاد سے دور رہ کر سوچنا چاہیے. ہم سب کو سوچنا چاہیے. ایز اے پاکستانی میرا جو فرض بنتا ہے، جو حق کی آواز ہے وہ میں بولوں اور عوام تک پہنچاؤں. ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، لیکن اس میں کبھی بھی آپ جو کسی کا نقصان نہ سوچیں. آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، احتجاج کریں، لیکن کبھی بھی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ پاکستان آپ کا ہے. یہاں کی رہنے والی عوام آپ کی ہے. آپ کسی کو بھی نقصان پہنچائیں گے تو سمجھو آپ کا نقصان ہے. تو لہٰذا چاہے لانگ مارچ ہو، چاہے جلسے ہوں، کسی صورت میں بھی آپ کو احتجاج کریں لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.